کو دیکھا نہیں، ہم نے قرآن کے اوراق پہ حسن مصطفیٰ کو دیکھا ہے، احادیث کے اوراق میں حسن مصطفیٰ کے کرشمے پڑے ہیں۔ جی ہاں، آج بھی لوگ حسن مصطفیٰ کو دیکھے بغیر گردنیں کٹوا رہے ہیں۔ صرف حسن مصطفیٰ نہیں، ہم نے تو صدیق کو بھی نہیں دیکھا، عمر کو بھی نہیں دیکھا، آج تو ان کے لیے بھی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں۔ کیا صدیق کی صداقت پہ حق نواز قربان نہیں ہوا؟ کیا عمر کی عدالت میں ایثار نثار نہیں ہوا؟ کیا عثمان کی سخاوت میں ضیاء الرحمان قربان نہیں ہوا؟ کیا علی کی شجاعت میں اعظم طارق قربان نہیں ہوا؟ کیا حسن و حسین کی عظمت پہ میرا علی شیر حیدری قربان نہیں ہوا؟ کیا امی عائشہ کی عفت پہ علامہ عبد الغفور ندیم قربان نہیں ہوا؟ کیا صحابہ کی عظمت میں سعود، مسعود، جمال و عرفان، آصف و نسیم، ندیم شہید، کیا صحابہ کی عظمت پہ قربان نہیں ہوا؟ جی ہاں، سینکڑوں صحابہ کی الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اور لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ اور لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس معلم اعظم نے کیا کیا نہ دیا، ظاہر اس عالم کو دستور دیا، منشور دیا، کہیں راہیں دی، کہیں موڑ دیے۔ اور جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں۔ دل میں بغض صدیق ہو، بدن پہ حج کا لباس، ابے تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف نہیں۔ میرے واجب الاحترام، قابل سے احترام دوستو، ساتھیو، بزرگوں، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کی دیوانوں، اور پس دیوار میری سننے والی اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ آج 22 جنوری سن 2022 کو آپ کے علاقہ مجاہد کالونی میں 12ویں سالانہ عظیم الشان سیرت ہادی عالم و عظمت صحابہ کے مبارک عنوان سے معنون ایک روح پرور، روحانی، ایمانی، وجدانی پروگرام انعقاد پذیر ہے، جس میں مرکزی اور صوبائی قائدین آپ حضرات سے محو گفتگو ہوں گے، اور فخر پاکستان، عالمی شہرت یافتہ بلبل مدینہ، مداح رسول، مداح صحابہ حضرت حافظ ابوبکر مدنی صاحب بھی اپنا کلام آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ ان کی آمد سے قبل صرف ماحول سازگار کرنے کے لیے آپ کا 2-4 منٹ آپ سے لے کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک لم یزل، رب السماوات والارض حق و سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ میری عادت ہے کہ میں عنوان کے تحت گفتگو کیا کرتا ہوں۔ عنوان ہے سیرت ہادی عالم و عظمت صحابہ۔ سیرت ہادی عالم، ہادی عالم کی سیرت
آپ کے اوصاف کو، کمالات کو، خوبیوں کو، اچھائیوں کو، رعنائیوں کو، وفاؤں کو، اداؤں کو، نیکیوں کو، خوشبوؤں کو کوئی کما حق کو بیان نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بڑے بڑے خطیب آئے، ادیب آئے، قریب آئے، بڑے بڑے شاعر آئے، ماہر آئے، قادر الکلام آئے، بڑے بڑے سیرت نگار آئے، قلمکار آئے، علم دنیا کے ماہپار آئے، فصاحت و بلاغت کے شاہسوار آئے، ہر ایک نبی کی شان لکھتے رہے، نبی پر قصیدے لکھتے رہے، کتابیں سیرت پر لکھتے رہے، مگر لا یمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی تعریف کا حق ادا نہ کر سکا امیر شریعت، امیر البیان سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے ذوق خطابت پہ کہا کرتے تھے، لوگوں میں 2-2.5 گھنٹوں میں اس نبی کی تعریف کیسے بیان کروں جس نبی کی تعریف خداوند عالم نے شروع کی تو 23 سال کا عرصہ لگ گیا ہو۔ عربی شاعر گزرا جس نے نبی کی سیرت پر، نبی کی شان پر 40,000 اشعار لکھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، کسی نبی اور رسول کے لیے اتنے 1000 اشعار نہیں کہے گئے جتنے 1000 اشعار ہمارے نبی کے لیے لکھے گئے۔ 40,000 اشعار لکھنے والا، اس نے نبی کی ولادت کا بھی ذکر کیا ہوگا، ولادت سے پہلے کا بھی ذکر کیا ہوگا، آپ کے بچپن کا بھی ذکر کیا ہوگا، لڑکپن کا بھی ذکر کیا ہوگا، جوانی کا بھی ذکر کیا ہوگا، آپ کے عروج کا ذکر کیا ہوگا، آپ کے مکے کا بھی ذکر کیا ہوگا، مدینے کا بھی ذکر کیا ہوگا، آپ کی نماز کا بھی ذکر کیا ہوگا، آپ کی تلاوت کا بھی ذکر کیا ہوگا، رکوع کا بھی ذکر کیا ہوگا، سجود کا بھی ذکر کیا ہوگا، آپ کی تعلیم کا بھی ذکر کیا ہوگا، آپ کی تبلیغ کا بھی ذکر کیا ہوگا، آپ کے جہاد کا بھی ذکر کیا ہوگا، آپ کا تزکیہ نفس کا بھی ذکر کیا ہوگا، آپ کا تصفیہ قلب کا بھی ذکر کیا ہوگا، آپ کا بدر میں جانا ذکر کیا ہوگا، احد میں جانا ذکر کیا ہوگا، حنین میں جانا ذکر کیا ہوگا، غزوات پہ جانا ذکر کیا ہوگا، سریات پہ جانا ذکر کیا ہوگا۔ اس نے ہر چیز کو ذکر کیا، یہاں تک کہ نبی نے جن کو کندھے پر سوار کیا ان حسن و حسین کا بھی ذکر کیا ہوگا، اور نبی جس کے کندھے پر سوار ہوئے اس ابو بکر کا بھی ذکر کیا ہوگا۔ جی ہاں، خاتون جنت فاطمہ کا بھی ذکر کیا ہوگا، شہزادہ جنت حسن و حسین کا بھی ذکر کیا ہوگا، نبی کے سسر کا بھی ذکر کیا ہوگا، دامادوں کا بھی ذکر کیا ہوگا، یارانوں کا ذکر کیا ہوگا، گرانوں کا ذکر کیا ہوگا، اصحاب کا ذکر کیا ہوگا، ازواج کا ذکر کیا ہوگا، امی عائشہ کا بھی ذکر کیا ہوگا۔ جی ہاں، سب کچھ ذکر کرنے کے بعد وہ عربی شاعر آخری میں کیا لکھتا ہے جس کو حفیظ جالندری نے اردو کے اندر جو کنورٹ کر دیا کہ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پاک مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، فرق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تفکرات، تخیلات، تصورات جواب دے گئے، نبی کی تعریف تب بھی باقی، قلم جواب دے گئے، نبی کی تعریف تب بھی باقی، فرق کتابیں کاپیاں ختم ہو گئی، نبی کی تعریف تب بھی باقی، عمر زندگانی جوانی شباب ختم ہو گئے، نبی کی تعریف تب بھی باقی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ، اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کو کاغذ بنا لیے جائیں، درختوں کو کاٹ کر قلم بنا لیے جائیں، 7 سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا لی جائے، انسان حیوان مخلوقات کو لکھنے کے لیے بٹھا دیے جائیں، رب ذوالجلال کی قسم آسمان و زمین سے بننے والے کاغذ ختم ہو جائیں گے، درختوں سے بننے والے قلم ختم ہو جائیں گے،
سیاہی ختم ہو جائے گی، انسان، جنات، مخلوقات تھک جائیں گے، آقا کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی تعریف کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی کو شاعر کہہ گیا، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدہ باقی۔ یہ ہادی عالم کی سیرت ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ہادی عالم بنایا، ہادی سبل بنایا، ہادی رسول بنایا، ہادی کل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراپا رحمت بنایا، آپ کو اللہ نے سراپا ہدایت بنایا۔ آپ کی نگاہوں میں ہدایت ہے، آپ کے چلن میں ہدایت ہے، آپ کے اٹھنے میں ہدایت ہے، آپ کے بول میں ہدایت ہے، آپ کے قول میں ہدایت ہے، آپ کے فعل میں ہدایت ہے، آپ کے چلنے میں ہدایت ہے، آپ کے اٹھنے میں ہدایت ہے، آپ کے رخسار میں ہدایت ہے، آپ کے لبوں میں ہدایت ہے، آپ کی زبان میں ہدایت ہے، آپ کے ارشاد میں ہدایت ہے۔ آپ سراپا ہدایت بن کر آئے ہیں، آپ کے حسن و جمال میں ہدایت ہے۔ جی ہاں، یہ عبداللہ بن سلام ہے، یہود کے بڑے عالم ہے، توریت کے حافظ ہے، مدینہ طیبہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ سوال لے کر آتے ہیں۔ اگر ان سوالوں کا جواب مجھے مل جائے تو باقی یہ پیغمبر برحق ہوں گے۔ جیسے ہی در اقدس میں پہنچتے ہی وہ نبی کا چہرہ دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، واللہ لیس بوجہ کذاب، رب ذوالجلال کی قسم یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ بیت اللہ ہے، ملتزم ہے، نبی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام، اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر دے دے۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ اگلے دن عمر ذی قدر داماد حیدر دونوں میں بہتر آتے ہیں، در اقدس میں اسلام کی شان و شوکت بن کر تشریف لاتے ہیں۔ آقا کلمہ پڑھا کر اسلام کے نگینے میں شامل کر لیجئے۔ جی ہاں، جی ہاں، طائف کے میدان سے واپسی میں وادی نخلا میں آقا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت سن کر جنوں کا وفد آتا ہے، آقا ہمیں قرآن کی تلاوت سن کر مزہ آ گیا، ہمیں کلمہ پڑھوا کر اسلام کے نگینے میں شامل کروا لیجئے۔ جی ہاں، یہ آقا کا لعاب دہن ہے، علی کی دکھتی ہوئی آنکھ پر لگ رہا ہے، شفا مل رہی ہے۔ ابو بکر کی ایڑی پر لگ رہی ہے، شفا مل رہی ہے۔ ابو بکر، جی ہاں، نبی کے ہاتھ لگ رہے ہیں، ابو محذورہ کے ہاتھ سر پر، ہدایت دل میں اتر رہی ہے، نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ابو ہریرہ ابھی گھر نہیں پہنچتے، ہدایت والدہ کو پہلے پہنچ رہی ہے۔ جنگ کا میدان ہے، پانی ختم ہونے کو ہے، آقا پانی نہیں ہے، مشکیزہ لاؤ۔ نبی اپنے مبارک ہاتھوں کو ڈالتے ہیں، باہر نکالتے ہیں، انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، آقا سراپا رحمت ہے، سراپا ہدایت ہے۔ یہ ہدایت کی کرنیں انسانوں پر پڑی، انسان بدل گئے، زمانوں پر پڑی، زمانہ بدل گیا۔ ابو بکر پر پڑی، صدیق اکبر بن گیا، عمر پر پڑی، فاروق اعظم بن گیا، عثمان پر پڑی، سخاوت کا امام بن گیا، علی پر پڑی، شجاعت کا علم بردار بن گیا، حسن و حسین پر پڑی، شہزادہ جنت بن گئے، فاطمہ پر پڑی، خاتون جنت بن گئی، امی عائشہ پر پڑی، مومنوں کی ماں بن گئی، صحابہ اہل بیت پر پڑی، جنت کے وارث بن گئے۔ اسی کو میں کہا کرتا ہوں کہ در شانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، کہ خود نہ دے جو راہوں پر
اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ بس اتنا ہی جذبہ تھا۔ ٹھیک ہے، موسم کے حساب سے شاید آپ بھی سرد ہو چکے ہیں، اور یقیناً سرد ہو چکے ہیں۔ گرمانے کے لیے مرکزی قائدین آپ حضرات سے محبت گفتگو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یعنی نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی عالم بنایا، سارے عالم کا ہادی، رہبر، رہنما اور مقتدا بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پیغمبر، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے ہادی اور رسول بنا کر بھیجا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پیغام ہدایت دیا، وہ پیغام ہدایت بھی سارے عالم کے لیے۔ نبی بھی ہادی عالم ہے، آپ کو جو پیغام ملا وہ پیغام بھی سارے عالم کے لیے۔ وہ پیغام کیا تھا؟ وہ ہدایت کیا تھی؟ ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ نبی فرما رہے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک سنت رسول اللہ۔ فرمائے یہ ہدایت ہے، ہدایت کتاب اللہ ہے، ہدایت رسول اللہ کی سنت ہے، ہدایت تعلیمات مصطفی ہے، ہدایت اخلاق نبوی ہے۔ جی ہاں، ہدایت ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر کی شکل میں ہے۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اگر ہدایت کو الفاظ کی صورت میں دیکھنی ہو تو کتاب اللہ کو دیکھ لو، اگر ہدایت کو افراد کی شکل میں دیکھنا ہو تو اصحاب رسول اللہ کو دیکھ لو۔ یہ ہدایت کی کرنیں جن جن پر پڑی ان کے کارنامے آپ دیکھیں۔ ہدایت کی کرنیں پڑی ابو بکر، ہدایت کی کرنیں اگر دیکھنی ہو تو ابو بکر کی 2 سالہ خلافت دیکھ لو، عمر کی 10 سالہ خلافت دیکھ لو، عثمان کی 12 سالہ خلافت دیکھ لو، علی کی 5 سالہ خلافت دیکھ لو، حسن کی 6 ماہ کی خلافت دیکھ لو، امیر معاویہ کی 19 سالہ خلافت دیکھ لو۔ یہ پیغمبر سے ہدایت لے کر 4 دھام کے عالم میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک یہ ہدایت پہنچانے والے یہی تو صحابہ تھے، صحابہ تھے، صحابہ تھے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں صحابہ مشعل راہ ہے، صحابہ رشد و ہدایت کے پیکر ہے، صحابہ درخشندہ ستارے ہیں، صحابہ آسمان کے تارے ہیں، صحابہ قرآن کے پارے ہیں، صحابہ محمد کے دلارے ہیں، صحابہ اللہ کے پیارے ہیں۔ اب شاید کل کوئی یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ عاشق صحابہ تو ہے مگر عاشق مصطفیٰ نہیں ہے۔ ایسی ٹیڑھی عقل والوں کو میں صرف اتنا کہوں گا، جو صحابہ سے اتنی محبت کر رہے ہیں، ذرا سوچو، سوچ کے گھوڑے دوڑاؤ، پھر انہیں نبی سے کتنی محبت ہوگی۔ جب یہ صحابہ کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں تو نبی سے عشق کے جذبہ عشق کیا ہوگا۔ جب یہ صحابہ کے لیے مر مٹ رہے ہیں تو نبی سے جذبہ عشق کیا ہوگا۔ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹوا ڈالی تھی۔ امی عائشہ نے کہا تھا اگر وہ لوگ حسن مصطفیٰ کو دیکھ لیتی تو انگلیاں نہیں وہ گردنیں کٹوا دیتی۔ جی ہاں، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر پھر لوگوں نے انگلیاں نہیں اپنے گردنیں کٹوائی ہے۔ آج 14 صدیاں گزر گئی، 14 صدیاں گزر گئی، آج ہم نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا نہیں،
ہم نے قرآن کے اوراق پہ حسن مصطفیٰ کو دیکھا ہے، احادیث کے اوراق میں حسن مصطفیٰ کے کرشمے پڑے ہیں۔ جی ہاں، آج بھی لوگ حسن مصطفیٰ کو دیکھے بغیر گردنیں کٹوا رہے ہیں۔ صرف حسن مصطفیٰ نہیں، ہم نے تو صدیق کو بھی نہیں دیکھا، عمر کو بھی نہیں دیکھا، آج تو ان کے لیے بھی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں۔ کیا صدیق کی صداقت پہ حق نواز قربان نہیں ہوا؟ کیا عمر کی عدالت میں ایثار نثار نہیں ہوا؟ کیا عثمان کی سخاوت میں ضیاء الرحمان قربان نہیں ہوا؟ کیا علی کی شجاعت میں اعظم طارق قربان نہیں ہوا؟ کیا حسن و حسین کی عظمت پہ میرا علی شیر حیدری قربان نہیں ہوا؟ کیا امی عائشہ کی عفت پہ علامہ عبد الغفور ندیم قربان نہیں ہوا؟ کیا صحابہ کی عظمت میں سعود، مسعود، جمال و عرفان، آصف و نسیم، ندیم شہید، کیا صحابہ کی عظمت پہ قربان نہیں ہوا؟ جی ہاں، سینکڑوں صحابہ کی عظمت پہ قربان ہوتے چلے گئے۔ 8 سال کے بچے سے 80 سال کے بوڑھے تک، 1 سے لے کر 10,000 تک، کارکن سے لے کر قائدین تک قربانیاں دیتے چلے گئے، اور یہ عزم بتاتے گئے کہ نبی تو بہت دور کی بات، نبی کی شان بہت اعلیٰ عرفہ، ہم کسی ادنا سے صحابی کی بھی گستاخی کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی کو میں یوں کہا کرتا ہوں کہ جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں۔ دل میں بغض صدیق ہو، بدن پہ حشر کا لباس، ابے تیرے نصیب کے چکر ہے یہ طواف نہیں۔